پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ میں کئی ایسے ڈرامے بن چکے ہیں جنہوں نے معاشرے میں ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں کی نہ صرف عکاسی کی بلکہ ناظرین کو ان موضوعات سے آگاہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، چاہے پھر وہ کامیڈی ڈرامے ہوں یا تاریخی رومانوی کہانیاں ہوں یا کسی ایک واقعے کے گرد گھومتے ہوئے ڈرامے۔ ڈرامہ انڈسٹری نے شائقین کو کبھی مایوس نہیں کیا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں طلاق، ساس بہو کے جھگڑے، تھپڑ اور دوسری شادی جیسے موضوعات نے اچھے ڈراموں کی جگہ لے لی ہے، جس کی وجہ سے ناظرین ٹی وی ڈراموں سے زیادہ دوسرے پلیٹ فارمز کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایئر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ ڈنک ان ناظرین کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے، جو ٹی وی ڈراموں سے محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ محسن علی شاہ نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت کاری بدر محمود نے انجام دی ہے۔ دونوں نے اس سے پہلے ایسی ہے تنہائی اور عشقیہ جیسے ڈرامے بنائے جو ناظرین میں بے حد مشہور ہوئے۔ ڈرامہ سیریل ڈنک کی کہانی ایک ایسے یونیورسٹی پروفیسر کے گرد گھومتی ہے جس پر ایک اسٹوڈنٹ عمل یعنی ثنا جاوید جنسی ہراسانی کا الزام لگاتی ہے۔ اس الزام کے بعد اس اسٹوڈنٹ کے منگیتر حیدر اور اس کے ساتھی یونیورسٹی میں ہڑتال کر دیتے ہیں۔ پروفیسر اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دیے جانے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ ادھر حیدر کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر بے قصور تھا اور ساری کی ساری غلطی اس کی منگیتر عمل کی تھی۔ جب تک ناظرین کو پروفیسر کے گنہگار ہونے پر یقین تھا، ڈرامہ سب پسند کر رہے تھے، لیکن جہاں اسٹوڈنٹ کی غلطی سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر ڈنک ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پروڈیوسر فہد مصطفیٰ کو ٹیگ کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور لڑکی کو قصوروار دکھانے پر اپنے انداز سے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر فہد مصطفیٰ کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے ڈراموں کی کہانی حقیقی واقعات سے متاثر ہوتی ہے اور ڈنک بھی ایک سچی کہانی پر ہی مبنی ہے۔ یہ کہانی لاہور کے MAO کالج کے ایک پروفیسر پر بنائی گئی ہے جس نے صرف اس وجہ سے اپنی جان لی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ان پر بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو جرجیس سیجا کا کہنا تھا کہ ڈرامہ ڈنک کسی کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ ایک واقعے سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈنک کے ذریعے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر واقعے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، ایک سچا اور ایک جھوٹا۔ ہمیں دونوں پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں جب ہم نے کسی معاشرتی برائی کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ اس سے پہلے میری گڑیا اور رسوائی جیسے ڈرامے بھی نشر کیے ہیں جن میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے بارے میں آگاہی دی گئی تھی، جنہیں ناظرین نے بے حد پسند کیا اور یہی کچھ ڈنک کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈرامہ شروع ہوا ہے، اس میں آگے جا کر اور بھی بہت کچھ ہوگا جس سے ناظرین کی اس ڈرامے کے بارے میں رائے یقیناً تبدیل ہوگی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں ڈنک ڈرامہ پسند نہیں آ رہا، تو دوسری طرف ایسے بھی تجزیہ کار ہیں جن کے خیال میں ڈرامے کی کہانی میں تو جھول ہو سکتا ہے لیکن ڈرامے میں نہیں۔ ڈرامہ جب شروع ہوا تو پروڈیوسر فہد مصطفیٰ کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ بے بنیاد الزامات لگانے والوں کے لیے ایک نذرانہ ہے۔ اسی بیان کی وجہ سے لوگوں نے ڈرامہ دیکھے بغیر اس پر تنقید شروع کر دی تھی، لیکن 8 ایک ساتھ نشر ہونے کے بعد ناظرین کو سمجھ آ رہا ہے کہ ڈرامہ تو کچھ اور ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق جنسی ہراسانی والا معاملہ اب ڈرامے میں سائڈ پر ہو گیا ہے اور کہانی 2 خاندانوں کے گرد گھوم رہی ہے جس کے 2 کردار عمل اور حیدر ہیں جو پروفیسر کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا، یہ ڈرامے کی ایک ایسی پہیلی ہے جس کا ایک زاویہ پروفیسر کی خودکشی پر ختم ہوا۔ آپ کی اس ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔